نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی میدان عرفات میں قیام کرتا ہے اور اس طرح کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص پڑھے یعنی قل هو اللہ احد، اور پھر 100 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے۔ فرمایا جب یہ 3 کام کر لیتا ہے نا، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ملائکہ کو بلاتا ہے، فرماتا ہے ملائکہ ادھر آؤ۔ وہ بندہ جس نے میری تسبیح بیان کی ہو، میری تکبیر بیان کی ہو، حمد و ثنا بیان کی ہو، اور میرے سونے محبوب پر درود پڑھا ہو، بتاؤ اس کی جزا کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے، فرمایا تم بس گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے اور اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر لی۔ فرمایا میں اس سے اس قدر راضی ہو چکا ہوں، میدان عرفات میں جتنے لوگ ہیں اگر ان سب کے متعلق یہ شفاعت کرے اور یہ دعا مانگے مولا سب کو بخش دے تو میں سب کی بخشش اور مغفرت فرما دوں۔ جس قدر فضیلت کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود السلام پڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ اور محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود السلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے کچھ چیزوں کو خاص فرما لیتا ہے۔ اب اس خاص کرنے کے اندر کسی شخصیت کو، کسی آدمی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ کیوں اس نے خاص کر لیا ہے، کیونکہ وہ خود ہی قرآن میں فرماتا ہے یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے۔ دیکھیں دن سارے کے سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس نے جمعہ کا دن خاص فرمایا ہے۔ راتیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں، لیکن اس نے شب قدر اور شب براءت کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ کچھ بندوں کو بھی اپنے لیے خاص فرما لیتا ہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ کوئی جتنی مرضی عبادت کر لے، اب کوئی جتنی مرضی ریاضت کر لے، جتنے مرضی مجاہدات کر لے، لیکن صدیق اکبر کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ اسی طرح نا کچھ جگہیں اللہ نے خاص فرمائی ہیں، حالانکہ ساری کائنات اللہ ہی کی ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، لیکن بطور خاص مساجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بطور خاص 2 جگہوں کو نا اپنے لیے بڑا خاص فرمایا ہے۔ ایک پہلی جگہ ہے مکہ المکرمہ اور دوسری جگہ ہے مدینہ المنورہ۔ یہ 2 مقام بطور خاص جہاں بڑی رحمتیں، جہاں بڑی برکتیں ہیں اور جن کی شان دیکھیں نا، اللہ تو قرآن میں اشارتاً کسی چیز کی فضیلت کو بیان کر دے تو وہ بھی بڑی شان والی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر میرے رب نے قرآن کے اندر جس مکہ اور مدینہ کی فضیلت کو بیان فرمایا اس کی بھی شان کیا ہوگی یار۔ اور خود ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرنا ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر یہ فلسفہ تو ویسے ساری عبادات میں ہے کہ جب بھی عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اگر عبادت میں غیر اللہ کا خیال مقصود ہو، ریاکاری مقصود ہو، تو پھر وہ عبادت نہیں وبال جان بن جاتی ہے۔
لیکن حج کے لیے بطور خاص فرمایا للہ، اللہ کے لیے کرنی ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت تو بڑی عبادت بھی ہے، اور بڑے سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ حج کرنے گیا ہے، رشتہ داروں کو پتہ ہے حج کرنے گیا ہے، محلے داروں کو پتہ ہے، دوستوں کو پتہ ہے، اعزاء اقربا کو پتہ ہے، پھر جس جگہ وہ بندہ کام کرتا ہے نا ان سب کو پتہ ہے، کیونکہ وہاں اتنے دن تو جانا نہیں ہے، تو سب کو پتہ ہے یہ حج کرنے گیا ہے۔ اب اتنے سارے لوگوں کے درمیان نیت کا قبلہ درست رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی واہ واہ میں اپنی عبادت کو تباہ و برباد کر دو، کہ لوگ تمہیں پروٹوکول دیں، میں اس لیے حج کرتا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، واہ یار لوگ مجھے حاجی صاحب۔ اور کئی لوگ تو اللہ خیر کرے اب ایسا ذہن بن چکا ہے، جو حاجی حج کر کے آئے نا لوگ اسے حاجی صاحب ہی کہتے ہیں، اور حاجی صاحب نہ کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، تم نے حاجی کیوں نہیں کیا؟ تمہیں پتہ نہیں وہ حج کیتا ہے؟ حج اللہ رسول کے لیے کرنا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرنا ہے۔ امام غزالی نے تو یہاں بڑا جوڑا، فرمایا ایک مالک اور ایک آقا، یعنی مالک اور نوکر دونوں نا حج کرنے گئے۔ فرمایا جو نوکر تھا نا وہ اصل میں حقیقت میں مالک تھا، اپنی ذہانت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے، لیکن پیسے کے اعتبار سے مالک اور تھا نوکر اور تھا۔ ظاہر ہے جب دونوں واپس آئے تو مالک نے نوکر سے کہا یار یہ بستی ہے نا، ہمارے پاس کھانے میں نمک ختم ہو گیا، تم جا کر یہ نہیں کہتے کہ میرا مالک حج کر کے آیا ہے تو تھوڑا سا نمک دے دو، ہم راستے میں مسافر ہیں۔ وہ گیا بڑی مطلب عجیب سی کیفیت کے ساتھ، دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا، گیا جا کر نمک مانگ کر لایا، ڈالا، کھایا۔ اگلی بستی میں کہا یار جا کر کہو کہ تم حج کر کے آئے ہو، جاؤ نا نمک مانگ لاؤ۔ دوسری جگہ بھی گیا، تیسری دفعہ مالک نے پھر اس سے کہا جاؤ جا کر نمک مانگ لاؤ، اور مسافر ہیں حج کر کے آ رہے ہیں۔ کہا اب کس منہ سے جاؤں، پہلی مرتبہ آپ کا حج بیچ کے نمک لایا تھا، دوسری مرتبہ اپنا حج بیچا ہے نمک لے کر آیا ہوں، اب کون سا حج بیچوں؟ ہمارے یہاں تو مہمان گئے تو پتہ کیا کہا جاتا ہے، او والے برتن جناب، او والے برتن لے کے آ جڑا میں پہلی باری حج تو لے کے نہیں سے آیا۔ بتایا جا رہا ہوتا ہے باقاعدہ کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ اللہ رسول کو یہ ادائیں پسند نہیں ہے اگر نیت کے اندر ریا کا شبہ یا عمل دخل ہو۔ تو اتنے سارے لوگوں کے درمیان نیت کا قبلہ درست رکھنا مشکل تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی مرحلے میں ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنا ہے لیکن کرنا للہ ہی، اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اور باقاعدہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے حج کے بڑے سارے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت یہ جو ابن حبان یعنی حج کے فضائل سرکار نے بیان فرمائے، تو ابن حبان یہ حدیث کی کتاب ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نا گھر سے نکلے تو نکلنے لگے تو کہتے ہیں کہ میں راستے میں سوچ رہا تھا یار آج میں نے نا آقا کریم علیہ السلام سے یہ سوال پوچھنے ہیں۔ راستے میں آتا سوچ رہا تھا، سوالات سوچے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو سرکار مسکرانے لگے، فرمایا جو کچھ پوچھنا ہے نا آج پوچھ لے، میں تمہیں اب جو ہے وہ جوابات عطا فرماؤں گا۔ کہنا میں نے تو ابھی کسی کو بتایا ہی نہیں کہ سوال کرنے ہیں، تھوڑی دیر گزری میں نے کوئی سوال نہیں بھی کیا تو اللہ کے رسول پتہ کیا فرمانے لگے ٹھہر جا یار، اگر تو چاہے تو تیرے سارے سوال میں خود ہی نہ بتا دوں کہ تمہیں سوال کیا کرنے ہیں، جس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی جب تو گھر سے نکلا نا تو راستے میں یہ سوچنے لگا کہ آج میں نے سوالات کرنے، اور پہلا سوال تیرا یہ آیا تھا ذہن میں کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے وہاں کیا ثواب ہے، تیسرا یہ تھا کہ رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا اس کے اوپر کیا ثواب ملتا ہے،
اور چوتھا یہ تھا کہ حلق کروانا، سر مڈانا، اس سے کیا ثواب ملتا ہے؟ پانچواں سوال یہ تھا کہ جب بندہ آخری بار طواف کعبہ کرتا ہے تو اس کا کیا ثواب ملتا ہے؟ جب سرکار نے سوالات فرمائے نا کہ یہ سوال تھے تو وجد میں آگے، جھومنے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، جیسے جیسے ترتیب سے آپ نے سوالات بتائے ہیں اور جتنے بتائے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ میرے ذہن میں تھے اور یہی سوال تھے۔ اب جواب ارشاد فرمائے نا آپ، اللہ کے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا، سن پھر پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے نا، اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے فرمایا اللہ پھر اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تیسرا سوال جو رمی جمرات کے بارے میں ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں ہے، صحابی کہتے ہیں سرکار نے نا ایسے نیچے سے ایسے اوپر دیکھنا شروع کیا، فرمایا نہ ہو بھائی، فرمایا اس کا اتنا ثواب ہے اگر کوئی بندہ قیامت تک بیان کرتا رہے تب بھی اس کا ثواب بیان نہیں ہو سکتا۔ اور جو سر مڈانے والا معاملہ ہے، فرمایا جتنے بال سر سے اترتے ہیں قیامت کے دن اللہ ہر بال کے بدلے میں نور عطا فرمائے گا، اور فرمایا جب وہ آخری بار کعبہ کے گرد پھیرے لے رہا ہوتا ہے، طواف کرتا ہے، ادھر طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، ادھر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا کر دیا ہے گویا کہ یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سمجھے نا، بچے کے ذمہ کوئی نماز نہیں ہے، بچے کے ذمہ کوئی روزے کا گناہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا گناہ نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے اس کے ذمہ، لیکن یاد رکھیں جو حقوق العباد بندوں کے ادا نہیں نہ کیے وہ ادا کرنے ہیں۔ جو نماز کے معاملات ہیں وہ نماز قضا کرنے کا گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن نماز ادا کرنی ہے۔ جو پیسے کسی کے دبائے تھے، جو قرض لیا واپس نہیں کیا، واپس نہ کرنا گناہ تھا، وہ گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن پیسے واپس کرنے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیسے بھی معاف ہو گئے، نمازیں بھی معاف ہو گئی، زکاتیں بھی معاف ہو گئی، سارا کچھ معاف ہو گیا، ایسا نہیں۔ ان کے اوپر جو وارد ہونے والے گناہ تھے نا، ان گناہوں سے معافی ہے، وہ معاملات آپ نے ادا کرنے ہی ہیں، اور حقوق العباد کو آپ نے پورے ادا کرنے ہیں۔ کتنی فضیلت میرے محبوب نے حج کی بیان فرمائی ہے یار، بلکہ باقاعدہ حضرت ابن سماسہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت عمر بن عاص، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حاضر ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر بن عاص جو ہیں یہ نزع کے عالم میں ہیں، اس قدر بیماری ہے کہ اب تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ تو میں رونے لگ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا چچا جان آپ میرے والد کے دوست ہیں اور میں اس حق کے دوستی کو ادا کرنے آیا ہوں، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی باپ کے دوست کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، ظاہر ہے جب والد دنیا سے چلا جائے نا اس کے بعد تم والد کے دوست کے ساتھ بھلائی کرو گے، اللہ تمہارے والد کی قبر کے اندر ٹھنڈک اسے عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، بس والد صاحب گئے تو دوست بھی گئے، والدہ گئی تو والدہ کی جو بوڑھی سہیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی بس گئی، ہم کہتے ہیں داد، والد صاحب گئے داد کے بھی گئے، ادھر والدہ کا انتقال ہوا تو نان کے بھی گئے۔ ایسا نہیں، اسلام کہتا ہے جانا نہیں، جوڑنا ہے، توڑنا نہیں، اسے مضبوط کرنا ہے۔ اب تم ان کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، اللہ تمہارے والدہ اور والدہ کی قبر کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا، قبر کے میں اندر راحت عطا فرمائے گا۔ ہم توڑنے کے قائل ہو گئے ہیں، جوڑنے والا معاملہ نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ جوڑنے والا معاملہ کرتے تھے۔ جس طرح فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں انہوں نے ایک شخص نے کینچی تحفہ کے لیے دی، کہا تحفہ تو ٹھیک ہے لیکن کینچی نہ دو یار، مجھے سوئی دے دو۔ کہا حضرت کینچی مہنگی، سوئی سستی۔ آپ نے فرمایا تم مہنگی سستی نہ دیکھو، سوئی کا کام کاٹنا ہے اور کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ اللہ والے کاٹتے نہیں جوڑتے ہیں، لہذا مجھے سوئی دے دو یار تحفے کے۔
یہ انداز ہونا چاہیے جوڑنے والا. میں اپنے خاندان کے اندر وہ فرد ہوں کہ جو اپنے خاندان کو جوڑنے والا ہوں. معاذ اللہ ایسا نہ بنوں کہ میں جتھے جاؤں کہ آ گئی لڑائی تو آنے والا. ایسا نہیں. آپ جہاں جائیں وہ کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی، یہ خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. ابن سماسہ نے بھی یہی عرض کیا کہ میں اپنے والد کا حق ادا کرنے آیا ہوں. جب رونے لگ گئے نا ابن سماسہ، حضرت عمر بن عاص نے دیکھ لیا کہ رونے لگ گئے تو فرمایا یار چھوڑ نہ، روتا کیوں ہے؟ مرنا تو ہر ایک نے ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. سنو میری بات، تمہیں میں سونے کی سونی حدیث سناتا ہوں، آؤ میرے قریب. نزا کا عالم ہے، نزا کا عالم ہے، اور صحابی سنانے کیا لگے ہیں؟ حدیث. کہتے ہیں آجو میرے پاس، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. حضرت عمر بن عاص نے بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ نے میرے دل پر ظاہر کر دیا کہ اسلام سچا مذہب ہے. میں در رسول پر حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی، مجھے سمجھ آ گئی کہ اسلام سچا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، پر میری نا ایک چھوٹی سی شرط ہے، عرض ہے. اگر وہ عرض پوری ہو جائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، زندگی میں بڑی کوتاہیاں ہیں، میں نے گناہ ہی کیے ہیں، سابقہ زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں، میں کفر پر تھا، تو بڑی ساری کوتاہیاں کمیاں ہیں. میں آپ کی زبان بشارت سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ جیسے گناہ گار کو معاف فرما کر جنت عطا فرما دے گا. مجھے یقین ہے اللہ نے آپ کو جنت کا مالک بنایا ہے، آپ فرما دیں گے تو اللہ مجھے جنت دے دے گا. کیسا پیارا عقیدہ ہے، آپ فرما دیں گے اللہ نے مجھے جنت دے دینی ہے. سرکار مسکرائے، فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے یا دین اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے یا اللہ کے لیے حج کرتا ہے، ان تینوں کاموں کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کتنی فضیلت ہے یار حج کی، پچھلے سارے گناہ معاف. اور نزا کے عالم میں صحابی بیان کیا کر رہے ہیں حدیث، بلکہ دوسری روایت حضرت ابن عباس کا جب آخری وقت آیا نا، نزا کے عالم میں تھے، آپ نے اپنی ساری آل اولاد کو اکٹھا کیا، فرمایا آ جاؤ یار میرے پاس آؤ، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں. ساری آل اولاد اکٹھی ہو گئی تو نصیحت کیا کرنے لگے، فرمایا یار میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں سرکار کی حدیث سناؤں، میرا دل چاہ رہا ہے. ہمارے ہاں تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا تو ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں ابا جی وہ پلاٹ کدھر ہے، وہ کارنر والا، وہ جو جائیداد کا معاملہ ہے، اماں جی یہ والیاں کدیاں ہیں. ہم تو ان چکروں میں ہوتے ہیں نا، ہمارے دلوں میں دنیا غالب ہے، مال غالب ہے، جائیدادیں غالب آ گئی، ہم یہ چیزیں پوچھ رہے ہیں یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے. صحابی رسول نزا کے عالم بھی احادیث کریمہ بیان کیا کرتے، فرمانے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں حدیث سناؤں. آپ کا پوتا تھا، وہ کہنے لگا دادا جی ضرور بیان کریں نا، آپ سے حدیث سنتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے، تو جب آپ سرکار سے سنتے ہوں گے اس وقت کتنا مزہ آتا ہوگا. آپ سے سنتے ہیں تو آپ نے تو سرکار سے سنی ہے نا، ہم آپ سے سنتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے. فرمایا سن میرے بیٹے، سن میرے پوتے، سنو حدیث. فرمایا کہ جب مکہ کے اندر جو رہنے والا شخص ہے جب حج کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ ہر قدم کے بدلے میں اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اسے ہر کام پر نیکی ملتی ہے. اور فرمایا اس کی ہر نیکی، یہ نیکی عام نیکیوں کی طرح نہیں، فرمایا اس کی ہر نیکی حرم کی نیکی کی طرح ہے. پوتے نے عرض کی دادا جی جب آپ نے سارا بتا دیا تو بتائیں نا حرم کی نیکی کیا ہے. فرمایا بیٹا سونے محبوب نے فرمایا ہے حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. کتنا ثواب ہے یار حاجی کے لیے، حاجی کے لیے کتنا ثواب، کتنی فضیلت ہے، اس کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے. سرکار نے فرمایا حاجی جب حج کر لیتا ہے نا
قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ اس کو یہ حق دے گا کہ یہ اپنے خاندان میں سے 400 افراد کی شفاعت کر سکتا ہے۔ یار یہاں بندہ نا 4 بندوں کو ملازم کرا دے نا، نوکر کرا دے تو دی بلے بلے ہو جاتی ہے، یار انہیں 4 بندے ملازم کروا دیتے ہیں، ایسا ہے نا۔ اور وہاں مشکل ترین گھڑی، مشکل ترین وقت میں نا کوئی بندہ تسلی کے الفاظ ہی بول دے نا، وہ بھی کافی ہوتے ہیں۔ اور قیامت کی مشکل ترین گھڑی میں تسلی کے الفاظ نہیں بولنے اس حاجی نے، بلکہ اپنے خاندان میں سے 400 افراد کی شفاعت کرنی ہے، انہیں جنت میں ساتھ لے کر جانا ہے۔ یار کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ اب حاجی کو اپنا مرتبہ سمجھنا چاہیے، اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ جب حاجی نے حج کر لیا تو اب اس کے اندر نمایاں ایک کردار ہونا چاہیے اس کا، لوگوں کو پتہ چلے یار یہ حاجی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ اس نے تو حج کیا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یار اس نے حج کیا ہوا ہے۔ معاذ اللہ ہمارے ہاں تو اب یہ کہنا نہیں چاہیے، یہ ذہن بن گیا ہے کہ کوئی غلط کام کرے تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ حاجی ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حاجی کا کردار ستھرا ہونا چاہیے، اس نے حج کیا ہے تو اس کو بچا کر بھی تو رکھنا ہے، تاکہ قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور پیش ہو کہ یہ حج ہے، میں نے حج کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کردار کے اندر ہی جو ہے وہ معاذ اللہ برائیاں آتی جائیں۔ صوفیہ کرام نے بڑا سونا فرمایا جب حاجی حج کر کے آئے اس کا حج اس کے معاملات میں نظر آنا چاہیے۔ اگر اس کا حج اس کے معاملات میں نظر نہیں آتا، یہ سیر ہے، حج نہیں ہے۔ اس کے معاملات میں حج نظر آئے، لوگوں کو پتہ چلے یار اس کے اندر تبدیلی آ گئی، نکھار آ گیا، اس نے حج کیا ہے۔ اور اپنے جب حاجی یہاں سے روانہ ہو نا، اس کے اندر ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا، وہاں گر گڑاؤں گا، وہاں اللہ کے حضور میں نے دعائیں مانگنی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو مکہ سے اتنی دور تو نہیں رہتا تھا، لیکن جب وہ حج کرنے کے لیے آتا نا تو ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا۔ کسی نے کہا یہ کیا بات ہے، ہر قدم پر 2 رکعت نفل؟ تو کہنے لگا دیکھو نا، میں اس قابل تو نہیں تھا کہ اس کے گھر میں بلایا جاؤں، تو جب اس نے بلایا ہے تو اب مجھ پر تو یہ بنتا ہے نا میں ہر قدم پر اس کا شکر ادا کروں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر قدم پر شکر نہیں، تصویر ہوتی ہے۔ احرام باندھ لیا ہے، گھر سے نکلنے لگے تصویر ہے، گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں تصویر ہے، ایئرپورٹ پہ بیٹھ گئے ہیں تصویر ہے، جہاز میں بیٹھے ہیں تصویر ہے، جہاز میں بیٹھے سیلفیاں اترنے لگے ہیں تصویر ہے، بیگ پکڑنا، جوتی رکھنا، بھائی تصویر ہی تصویر ہے، شکر نہیں، عبادت نہیں، تصویر ہے۔ پہلے لوگ شکر ادا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہمارے ہاں اب تصویر ہے۔ اور معاذ اللہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں طواف کعبہ کرتے ہوئے بھی کعبہ کو پیٹ کر کے تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جاہل تو ایسے آ جاتے ہیں سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کو پشت کر کے اپنی تصویر کے جالیوں کے سامنے تصویر بن رہی ہے۔ یہ تیری تصویر ہے بس، تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ تجھ پر اللہ رسول نے کرم کتنا کیا ہے، کہ تجھ جیسے انسان کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن تجھے اتنا شعور نہیں ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھنا کیسے ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، وہاں مانگنا کیا ہے۔ شاید مجھے کسی نے نا ویڈیو دکھائی تھی پچھلے اس سے کئی سالوں، 2-3 سال کی پچھلے کی بات ہے، حاجی میدان عرفات میں لوڈو کھیل رہے ہیں، جسے سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، میدان عرفات کے اندر، جہاں دعائیں مانگ رہی ہیں مسلسل۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں ملتا ہے، آپ جب عرفات کے میدان سے مسلسل دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، اور جو ایک مرتبہ دعا مانگ لیتے دوبارہ نہیں مانگتے تھے، نئی دعا۔ جب عرفات سے باہر نکلے تو ایک شخص کہنے لگا حضرت میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، آپ صرف دعائیں مانگتے جا رہے ہیں اور ہر مرتبہ نئی دعا۔ آپ نے فرمایا دیکھو نا، جب میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے تو میں اس سے کیوں نہ مانگوں، پھر وہاں مانگنے کا ٹائم ہے۔ معاذ اللہ ہمارے یہاں یہ میں نے بتایا کہ
یقین میں نے شاید ابھی نیٹ پہ وہ ویڈیو کہ مجھے فرمان میں نے شاید دکھائی تھی کہ وہ باقاعدہ لوڈو یا تاش کھیل رہے تھے نوجوان. اب یہ چلے تو گیا وہ ظاہر ہے، اسے سمجھ اور شعور ہی نہیں ہے. اور ہمارا ذہن بھی یہی ہوتا ہے. یاد رکھیں حج کس پر فرض ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم. سن لیں اس کو، توجہ ہے نا آپ کی. حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ مکہ مکرمہ میں جا سکتا ہے، وہاں رہنے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اور واپس آنے کے بھی اخراج، جانے آنے وہاں رہنے اور پیچھے گھر والوں کے اخراجات اس کے پاس ہیں، تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. ہمارے یہاں ٹام ٹول سے کام لیا، میری تو ابھی بیٹی رہتی ہے، اس کی شادی کر کے نہ پھر جاؤں گا. بیٹے کے ذرا میں اولاد کے معاملات سے فراغت پا کر نہ پھر جاؤں گا. اب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اللہ خیر کرے، وہاں جاتا ہے. حج ایک مشکل کام ہے، آسان تھوڑی کام ہے. سرکار نے اسے جہاد بھی فرمایا ہے. وہاں جا کے پھر وہ بیٹھا رہتا ہے، اس سے کوئی رکن صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا. واپس آتا ہے وہ حاجی ہوتا ہے، حاجی صاحب، لیکن اس نے حج نہیں کیا ہوتا. ہم نے سمجھا شاید مکہ سے ہو کر آ گیا تو وہ حاجی، اس نے وہاں کوئی، اب وہ بوڑھا آدمی اس سے چلا نہیں جاتا. بھائی زندگی ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے. جوانی کی طاقت اور ہے، بڑھاپے کی طاقت اور ہے. ہم بوڑھے والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں اب یہ حج پہ چلے جائیں، اب یہ فارغ ہو گئے. وہ حقیقت میں فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اب چلنے سے فراغت، چل سکتے نہیں ہیں، تھوڑے سے چلتے ہیں گھٹنوں میں درد، سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے. اب وہ وہاں جا کر عبادت کیا کریں گے؟ بھیجنا ہے اپنے والدین کو تو جوانی میں ذرا ان کے اندر طاقت ہو. اور والدین جو ابھی ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، فرمایا جب ایک مرتبہ حج فرض ہو چکا نا، اب اگرچہ وہ فقیر ہو جائے، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں رہا، تب بھی اس کے اوپر حج فرض ہے. حج فرض مطلب میں رات کو اسیسمنٹ لگا رہا تھا، کوئی ذہن میں دہرا رہا تھا کہ کتنے پیسے ہو جائیں یار، گھر والوں کے لیے اتنے چھوڑ جائے اتنے چھوڑ جائے، کیونکہ ہر ایک کے ایسے مختلف معاملات ہوتے ہیں، ہر ایک کے مختلف انداز ہیں جینے کے. تو میں کہہ رہا تھا یار جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد 15-20 لاکھ ہے نا، اس کے اوپر گویا کہ حج فرض ہے. یہ میں کسی پہ خاص نہیں کر رہا، کیونکہ انداز زندگی مختلف ہیں ہر ایک کے. کوئی 5,000 میں بھی گزارا کر لیتا ہے اور کسی کا 5 لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہو رہا ہوتا. تو اپنے اعتبار سے، متوسط درجے کے اعتبار سے میں نے کہہ رہا تھا کہ جس کے پاس 20 لاکھ ہے نا اپنی زائد زندگی سے، ضروریات زندگی سے زائد، تو گویا اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کو کرنا چاہیے. نہ کرنے کی صورت میں سرکار نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہو چکا اور نہ کیا، اب وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بھائی بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے. حج عبادت ہے اور اس عبادت کی طرف ذوق شوق سے آنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.